پارے ٹھیک ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 قرآن مجید پیریڈ ہے۔ سورۃ المومنون آپ کی ختم ہو گئی تھی، اب سورۃ النور شروع کریں گے ہم۔ اپنا اپنا پارہ اپنے اپنے قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیں اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھ لیں اور پھر دھیان توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلے غور سے سننا بیٹا، پھر دھیان سے اس کو تلفظ کے ساتھ حرفوں کو ادا کرنا بیٹا۔ سورۃ النور 18واں پارہ بیٹا، اپنا اپنا پارہ کھول لیں۔ سورۃ النور شروع سے ہم سبق کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئة جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بیٹا دھیان سے، جہاں آیت ختم ہو رہی ہے اور وہاں دیکھیں غور سے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس نون کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے اور نون مشدد ہے بیٹا، اور لفظ اللہ کو موٹا ادا بھی کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدٍ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النور کا پہلا رکوع مکمل ہوا بیٹا۔ ان کے اندر حروف مدہ، حروف غنہ جتنے بھی آئے ہیں، مشکل الفاظ بھی ہیں، تو ان کو غور سے دھیان سے بیٹا دیکھنا ہے۔ پہلا رکوع مکمل ہوا ہے، اس پہلے رکوع کو 5 مرتبہ کم از کم آپ نے دہرانا ہے، پھر وہ اپنے والدین کو سنانا ہے بیٹا۔ اب دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں، دوسرے رکوع کو بھی غور سے آپ شروع سے دیکھ لیں اور ہاتھ اپنا اوپر رکھیں، دھیان اپنے پارے پر رکھیں، کسی صورت میں بھی دھیان دوسری طرف نہ جائے، قرآن مجید پر اور حرف پر، اس لائن پر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو اسی ترتیب پہ یاد کرنے کی کوشش کریں بیٹا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بیٹا سورۃ النور کے 2 رکوع مکمل ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے 2 رکوع کم از کم اچھی طرح یاد کرنا ہے اور تیسرے رکوع کی خود سے دہرائی کر کے اچھی طرح یاد کر کے اس کو بھی سنانا ہے. بیٹا اس ہفتے میں آپ کے 3 رکوع ہو جائیں گے اور کم از کم ہر رکوع کو 5 مرتبہ دہرانا اور روزانہ ہی یاد کرنا اور اسی کو ہی پھر اچھی طرح اپنے والدین کو سنانا. ایک رکوع کر کے اچھی طرح سنانے کی کوشش کرنا. بیٹا روزانہ کے اعتبار سے ہم اس پارے کو کھولیں اور سورت کو کھولیں. ایک رکوع ایک دن یاد کریں, دوسرا رکوع دوسرے دن یاد کریں اور 5 مرتبہ کم از کم رکوع کو دہرائیں. 2 رکوع ہم نے کروائے آپ کو اور 1 رکوع آپ نے خود سے یاد کر کے اس کی دہرائی خود سے بھی کرنی ہوگی. 3 رکوع آپ کے اس ہفتے کے سبق میں فرائیڈے کو بھی یاد کرنا, ایسے ہی سیٹرڈے کو بھی یاد کرنا, سنڈے کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا. کم از کم 3 دن 3 رکوع کو 5 مرتبہ دہرا لینا, اچھی طرح گھر میں یاد کر لینا. اب آپ کو مشکل الفاظ جو بتائے گئے اس رکوع کے اندر یا جوڑ کرنے کا طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا وہ آپ کو کروائیں گے. آپ دھیان سے اپنی نظر بورڈ پر رکھیں گے اور مشکل الفاظ کو پہلے غور سے سنیں گے اور پھر اس کا جوڑ کریں گے. ایسے ہی پھر نیچے والی لائن اس کا بھی اچھی طرح جوڑ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جوڑ کرنے میں بیٹا پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حرفوں کا نام پھر اس کی حرکت کا نام. زبر زیر پیش والے حرف کو پہلے حرف کا نام لیں گے پھر اس کی حرکت کا نام لیں گے. اگر ساکن حروف ہوں گے تو اس کو پہلے حرف کے ساتھ ملائیں گے. اگر تشدید حروف آ جائیں گے تو ان کو پہلے حرف کے ساتھ بھی ملائیں گے اور خود سے بھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اب اپنی نظر اپنے بورڈ پر رکھیں گے بیٹا, اس کو اچھی طرح دہرائیں, اچھی طرح یاد کریں. بیٹا آج کے سبق میں مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں بورڈ پر نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور مشکل الفاظ کو پہلے پڑھنا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح ادا کرنا مشکل الفاظ کو. جہاں بھی غنہ حروف ہیں یا موٹے باریک حروف ہیں اور یہ ساکن حروف غنہ اور ایسے ہی مشکل الفاظ, اس کو غور سے ایک دفعہ بورڈ پر نظر رکھیں اور اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور اس کا پھر نیچے والے حروف کا جوڑ کریں گے. اس کو ہم ادا کر رہے ہیں, مشکل الفاظ ہیں تو اس کو ایک دفعہ ادا کر لیں گے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین.
سورت النور کے آج کے رکوع کے اندر یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے مشکل الفاظ میں. اس کو آپ اچھی طرح سے غور سے دیکھ لیں کہ اس نون مشدد پر ہم غنہ بھی کر رہے ہیں. اور والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اس کو اس طرح ادا بھی کرنا ہے. اس انا پر بھی غنہ اور اس ان پر بھی غنہ ادا کرنا ہے. من الصادقین کے قاف کو موٹا، صاد کو موٹا، اور وقف کرتے وقت آخری نون کو بھی ہم ساکن کریں گے. بیٹا مشکل الفاظ جہاں بھی آئیں گے پارے میں، رکوع میں، اس کو ہم غور سے اس کو ادا کیا کریں گے. جیسے 6 کلاس میں آپ نے مشکل الفاظ پڑھے، ایسے ہی کلاس 7 میں بھی سبق کے دوران جس رکوع کے اندر کوئی آیات ایسی لکھی جائیں، بتائی جائیں، اس کو غور سے سننے کی کوشش کرنا اور غور سے اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنا. بار بار ان مشکل الفاظ کو دہرانا. بیٹا کم از کم ایک رکوع کو 5 مرتبہ دہرانا، مشکل الفاظ کو بھی 5 مرتبہ دہرانے کی کوشش کرنا. نیچے ہم اس آیت کا جوڑ کر رہے ہیں. اس کو جوڑ کرنے کا طریقہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے. اور جوڑ کرنے میں پہلے حرفوں کا نام، پھر اس کی حرکت کا نام. حرکت زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں. اور اس کو بعد میں ادا کرنا، پہلے حرف کا نام لینا جوڑ کرنے میں. ایک حرف کو ملانے کو جوڑ کہتے ہیں اور ملا کر پڑھنے کو رواں کہتے ہیں. ان دونوں طریقوں سے بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے سبق اپنا. آپ جوڑ کریں اور جوڑ کے اوپر دیکھیں کہ حمزہ زال زیر از، اس الف کے نیچے زیر ہے اس لیے یہ حمزہ ہے. اگر زیر نہ ہو تو الف کی ایسی شکل ہو تو اس کو ہم الف کہیں گے. ایسی الف والی شکل کو ہم حمزہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر زبر یا زیر یا پیش یا حمزہ ساکن ہو تو ہم اس کو حمزہ ادا کریں گے. حمزہ زال زیر از، تا زبر تا، از تا، لام قاف زبر لق، قاف واو زبر قو، از تلق قو، از تلق قو، نون زبر نا، از تلق قو نا، ہا الٹا پیش ہو، از تلق قو نا ہو. جوڑ کرنے میں حرفوں کا نام، پھر اس کی حرکت کا نام، اور موٹا حروف ہو تو اس کو بھی موٹا ادا کرنا. جیسے قاف نقطے والا آپ کو بتایا ہوا کہ ہمیشہ موٹا ہی ادا ہوتا ہے. پھر دوبارہ سے پڑھیں بیٹا. از تلقونہ، بازر بھی حمزہ لام زبر ال، بے ال، سین زیر سی، بے ال سی، نون زبر نا، بے ال سینا، تاذیر تی، بے ال سینا تی، کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم، بے السیناتکم، بے السیناتکم. اس قاف کو ہم نے موٹا ادا کیا تھا اور اس کاف کو ہم باریک ادا کر رہے ہیں. بیٹا اس کاف کا اور اس کاف کا فرق کرنا اور اس کو موٹا ادا کرنا، اس کو باریک ادا کرنا. جوڑ کرنے کے اندر بھی ہم اس کا فرق ہو ہمارے اندر. بے السیناتکم اذ تلقونہ، اذ تلقونہ بے السیناتکم. واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، قاف واو پیش قو، واتا قو، لام واو پیش لو، واتا قولو، نون زبر نا، واتا قولونا، واتا قولونا. بیٹا اس کو صحیح طرح ادا کرنا ہے اور اس کو زبر زیر پیش کی کوئی غلطی نہیں کرنی. جوڑ کرتے وقت ہم نے دیکھنا کہ کون سا حرف ادا کر رہے ہیں اور کون سی اس کی حرکت کو ادا کر رہے ہیں. موٹا حروف ہے تو اس کو موٹا ادا کرنا، باریک حروف ہے تو اس کو باریک ادا کرنا، وقف ہے تو اس کو وقف کر کے ادا کر دینا، آخری حرف کو ساکن کر دینا. دوبارہ سے اس کو تلاوت کریں. اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون. بیٹا اس کو بھی یاد رکھنا ہے ہمیشہ اور اس کو بھی یاد رکھنا ہے، مشکل الفاظ کو بھی صحیح یاد کرنا اور جوڑ کرنے کے اندر بھی آپ نے اس کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا. سورت النور کے پہلے 2 رکوع آپ کو کروائے ہیں اور تیسرا رکوع خود سے آپ نے تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے، دہرانا ہے، اس کو سنانا ہے. اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کرنا بیٹا، نہ جلدی کرنی ہے اور نہ ہی چھوڑنا ہوتا ہے اور روزانہ ہی تلاوت کرنی ہوتی ہے. اور تلاوت کرنے میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تلاوت کرنے میں باادب طریقے سے بیٹھنا
اور باوضو ہو کر بیٹھنا اور قرآن مجید پر اپنی نظر رکھنا اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھنا اور بلند آواز سے تلاوت کرنا، سبق اچھی طرح یاد ہو جائے، اور مشکل الفاظ کو یاد کرنا، جوڑ کرنے کا طریقہ جیسے بتایا ویسے یاد کرنا، اور بار بار ان سبق کو دہرانے کی کوشش کرنا۔ تو بار بار جو بچے دہراتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ان کو یہ سبق ہمیشہ یاد ہوتا ہے اور وہی صحیح پڑھ سکتے ہوتے ہیں۔ اور بیٹا یہ پارہ ختم ہونے کے بعد یا سورت ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ کا اس پارے کا ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا، اور ٹیسٹ ہوگا لازمی۔ تو آپ نے صحیح طریقے سے ان تین رکوع کی دہرائی اس ہفتے میں یاد کرنی بھی ہے، سنانا بھی ہے، اور پیچھے والی دہرائی بھی روزانہ کے اعتبار سے کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے والا چوتھا رکوع شروع کروائیں گے آپ کو، سورۃ النور 18واں پارہ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔